الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق اور نصرت سے آج ہم سورہ نحل کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بھی مکی سورت ہے اور مکہ کے آخری دور کی سورت ہے، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کفار مکہ جو ہے وہ تقریباً اندر سے وہ شکست کھا چکے تھے، زچ ہو چکے تھے، ان کو ڈیفیٹ نظر آ رہی تھی۔ اب وہ طرح طرح کے چیلنجز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اندر کی خفت مٹانے کے لیے اور اندر کا غصہ مٹانے کے لیے بعض اوقات بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو ان کے چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پچھلے 8 9 10 سال سے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ جو عذاب آپ ہمیں سنا رہے ہیں یا جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، کدھر ہے وہ عذاب؟ اور جو رب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو وہ کدھر ہے تمہارا رب جو تمہارے ساتھ ہے؟ وہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس طرح کے چیلنجز کر کے تو وہ سمجھتے تھے کہ یعنی ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اندر کی خیفت مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اس طرح کے سوالات کر لیتے تھے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ہی ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا، کوئی بیک گراؤنڈ بندہ بنائے، تھوڑا سا کوئی دیباچہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، وہ تھوڑی سی بات کی جاتی ہے، اس کے بعد جا کے بندہ جو ہے نا وہ اصل سوال کی طرف آتا ہے۔ لیکن اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بنایا، کوئی مقدمہ پیش نہیں کیا، کوئی دیباچہ پیش نہیں کیا، کوئی ماحول نہیں بنایا۔ بغیر ماحول بنائے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں آف دا کف، فوراً ہی ان کے سوال کا جواب دیا اور ان کو بتایا کہ وہ جو فیصلہ تم مانگ رہے ہو وہ تو آ چکا ہے، تمہاری دیکھنے کی نگاہ ہونی چاہیے، دیکھنے والی آنکھ تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ جو عذاب اور جو فیصلہ تم مانگ رہے ہو وہ تو آ چکا ہے۔ اس سے اس صورت کا اللہ نے آغاز فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ کا غصہ، جس کا اللہ رب العالمین نے اظہار فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نحل ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ہنی بی کو۔ یہ وہ سورت ہے جس میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے۔ جہاں، جس موقع پہ جا کے یہ شہد کی مکھی کی بات ہوگی،
تو وہاں کچھ خوبصورت جملے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کو خاص کیا ہے، اور اللہ نے ان کی مثالیں پیش کی ہیں، ان کو ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا ہے، گواہی اور شہادت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ آخر شہد کی مکھی میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ نے اس کو گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے؟ انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا تو وہاں میں چند باتیں آپ سے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا فیصلہ تو آ چکا ہے، تم جلدی مت مچاؤ۔ یعنی یہ نہ کہا کرو ہر روز کہ ہمیں دکھا دو، کدھر ہے وہ، ہم پہ کیوں نہیں آ رہا، ہمیں پکڑ کے دکھاؤ۔ تو جلدی مت کرو، وہ تمہارے آس پاس ہے، وہ آیا ہوا ہے، اس نے کہیں سے آنا نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو آ چکا ہے، لیکن وہ جو ابھی تھوڑی سی تمہیں مہلت دے رہا ہے، تو وہ فیصلہ ظاہر ہونے میں جلدی مت مچاؤ۔ اور جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں نا کہ دنیا کی کورٹ میں اس کو پیش کرنا پڑتا ہے، ثبوت جمع کرنے پڑتے ہیں، اور کورٹ میں جانا پڑتا ہے، بحث ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں وکیل نہیں آیا، پھر پتہ چلتا ہے جی آج جج نہیں آیا۔ تو یہ سارے معاملات تو اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کو ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ریکارڈ منگوانا پڑے، فائلیں منگوانی پڑے، اس پہ بحث کرنی پڑے، اس میں سے کوئی حقیقت تلاش کرنی پڑے، کوئی سچ اور جھوٹ کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے، تو ان ساری باتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ تو موجود ہے، آیا ہوا ہے، بس صرف اللہ کے اشارے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز تیار ہے، ہر چیز تیار ہے، پیپر ریڈی ہیں، فائلیں ریڈی ہیں، کیس بنا ہوا ہے، جج موجود ہے، کوئی ریکارڈ کہیں سے طلب نہیں کرنے، کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا اس کی کورٹ سے، اس نے تو اشارہ کرنا ہے، اور اللہ کے عذاب نے فوراً ظاہر ہو جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تستعجلوہ، جلدی مت مچاؤ، پھر وقت نہیں ملتا، پھر وقت نہیں ملتا۔ یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہمارے چاروں طرف اللہ رب العالمین کے کتنے عذاب گھوم رہے ہیں، اللہ کی پکڑ کی کون کون سی شکلیں ہمارے چاروں طرف گھوم رہی ہیں، اور ہم ان کے گھیرے کے اندر ہیں۔ جس کی طرف اللہ رب العالمین کا اشارہ ہو جانا ہے اس نے ہمیں پکڑ لینا ہے۔ تو اللہ کی جو پکڑ ہے اس نے کہیں سے آنا نہیں ہے، اس کی اللہ نے کوئی تیاری نہیں کرنی۔ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے چاروں طرف اللہ کے فیصلے گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کی شکلیں، اللہ کی جزا کی شکلیں، اللہ کی سزا کی شکلیں، اللہ کی پکڑ کی شکلیں، وہ ہر وقت ہمارے چاروں طرف رہتی ہیں۔ تو جس طرف اللہ کا اشارہ ہو جاتا ہے تو وہ وجود میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ پانی جس کے اندر لوگ موج مستیاں کر رہے ہیں، یہ سمندر، یہ دریا جن کے کناروں پہ لوگ موج مستیاں کر رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت اس پانی کو اشارہ ہو جانا ہے۔ یہ زمین جس پر ہم انجوائے کر رہے ہیں، یہ اس میں بھی ہر طرف ہر وقت اللہ رب العالمین کی پکڑ کے اور اللہ کے عذاب کی شکلیں گھوم رہی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کس وقت زمین کی کس چیز کو اشارہ ہونا ہے۔ زمین لرز جائے گی، درخت گر جائیں گے، نیچے سے پانی نکل آئے گا، اوپر سے کوئی چیز برس جائے گی، کوئی دائیں سے آ کے ہٹ ہو جائے گا، کوئی بائیں سے آ کے ہٹ ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا کس وقت اللہ کا اشارہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کا امر اور اللہ کا فیصلہ حرکت میں آ جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ اس لیے اللہ رب اللہ فرماتے ہیں
اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، لہذا جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے ان ساری باتوں سے جو شرک تم کر رہے ہو، کہ وہ کدھر ہے اللہ، وہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے، یہ جو ساری باتیں تم کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کی ذات ان بہت سے ان ساری چیزوں سے بالا ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے ساری کمزوریوں سے، کہ اس کو کسی کا حساب منگوانا پڑے، اور کسی کی فائلیں چیک کرنی پڑے، اور کسی کی کوڈ کھلوانی پڑے، اور کسی کے وکیل کو بلانا پڑے۔ سبحانہ وہ ان ساری عیبوں سے، ان ساری کمزوریوں سے، ان سارے ارینجمنٹ سے پاک ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، وہ وہی ہے جو فرشتوں کو بھیجتا ہے روح کے ساتھ، من امرہ اپنا حکم دے کر، عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ وہ وہی ہے جو فرشتوں کو بھیجتا ہے روح کے ساتھ اپنا حکم دے کر، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے روح کے ساتھ، یہ روح کیا چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ بھیجتے ہیں؟ روح کا ایک مطلب وحی ہے، اللہ کی وحی، ریویلیشن۔ اللہ نے خود قرآن میں وحی کو روح فرمایا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور پھر بتاتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کو میرا میسج دو، اور وہ وحی آ کے جس بندے کو اپنے بندوں میں سے اللہ سلیکٹ کرتا ہے تو وحی اس تک پہنچتی ہے، اللہ کا پیغام وہ آتے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ یہ تم سے پوچھ کے، مشورہ کر کے، تمہاری اجازت لے کر، تمہاری پرمیشن کے ساتھ اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا کہ میں محمد بن عبداللہ پہ وحی بھیج دوں اگر آپ اجازت دیں، میں موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی بنا لوں۔ اللہ نے یہ تم سے پوچھنا نہیں ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے وہ سلیکشن خود کرتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اس کی اتھارٹی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو جب چاہتا ہے وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو پیغام دے کے بھیج دیتا ہے۔ اور وحی کا دوسرا معنی زندگی ہے، زندگی۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتے ہیں، جو ہدایت کے پیغام آتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے اپنے بندوں کے پاس، یہ اصل میں تمہاری زندگی کے پیغام ہے۔ اس کے پیغام کے بغیر تو سب موت ہی موت ہے۔ جس کے پاس وہ ہدایت نہیں ہے وہ اندھیرے ہیں، جس کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ موت ہے، وہ مردہ ہے۔ تو بالروح، روح کا معنی زندگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں، ان کو روشنی عطا فرماتے ہیں، اور جن تک یہ روشنی نہیں پہنچتی وہ مرے ہوئے ہیں۔ تم اگر قبول نہیں کر رہے ہو تو مردہ ہو، اور جنہوں نے قبول کر لیا اصل زندہ تو وہ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی زندگی انہوں نے قبول کی ہے۔ اور روح کا ایک معنی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اپنے فیصلے، اپنے حکم بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے۔ جاؤ میرا حکم فلاں کو دو، جاؤ میرا حکم فلاں کو دو۔ اللہ اپنے فرشتوں کو اپنے حکم دے کے بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے۔ تو جو اللہ کے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، جو اللہ کے پیغام کے لوگ امبیسیڈر دنیا میں بنے ہوئے ہیں، نبیوں سمیت، اور نبیوں کے بعد ان کے فالوورز جو اللہ کے پیغام امبیسیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، جو دین کا کام کر رہے ہیں لوگ، جو دین کا میسج پہنچا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے ان کے پاس، اور وہ اللہ کے حکم کو ریسیو کرتے ہیں۔ یہ جو ان کے دل کے اندر بات آتی ہے نا کہ اٹھو اب فلاں کے پاس پہنچو، فلاں کے ساتھ یہ بات کرو، اس کے ساتھ دین کا یہ مسئلہ شیئر کرو، اس کو یہ دعوت دو، اس کو فلاں کو لاؤ، اس کو کتاب دو، یہ سارے اللہ کے حکم ہوتے ہیں جو دل کے اندر آتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے، اللہ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے حکم کے ساتھ کہ جاؤ میرے بندے کے دلوں میں یہ بات ڈالو۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ اس وقت اللہ کی کتاب کی بات سن رہے ہیں، اور میں اس وقت اللہ کی بات
اللہ کی کتاب کی بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ اس آیت کی روشنی میں اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے میرے دل میں بیان کرنے کی بات ڈالی اور آپ کے دل میں سننے کی بات ڈالی۔ یہ اللہ کے حکم ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں اس وقت، یہ اللہ کے انتخاب ہوتے ہیں۔ اور روح کا ایک مطلب اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن۔ تو اللہ رب العالمین اپنا قرآن، اپنی کتاب، اپنا فرمان اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ پھر عطا فرماتے ہیں۔ اور ڈیوٹی کیا لگاتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کی جن کو اللہ یہ کتاب دیتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے ان انذرو، اگلا لفظ دیکھیں ذرا، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پیغام دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں ان انذرو، کہ دوسرے لوگوں کو وارننگ دو، لوگوں کو ڈراؤ، ان تک پیغام پہنچاؤ۔ یہ پیغام ایسا ہوتا ہے کہ لے کے بیٹھنا نہیں ہے اس کو، یہ جو اللہ کا پیغام جب ملتا ہے نا تو یہ ایسی روشنی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس کو کور نہیں کرنا، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے اس کو بند نہیں کرنا، یہ روشنی ایسی کہ اس کو آگے پہنچانا ہے، پھیلانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اپنا حکم پہنچاتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے ان انذرو، کہ ڈراؤ، لوگوں کو وارننگ دو، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت ہو سوائے میرے، فتقون، تو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور حق کا معنی یہاں پہ ایک مقصد، ایک خاص مقصد، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ اللہ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کا خیال آیا کہ چلو تھوڑا سا وقت گزاری کے لیے رونق لگاتے ہیں، انہیں آسمان بنا دیا، پھر زمین بنا دی اور اس کے درمیان مخلوقات کو پیدا کر دی، ایسا نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے تحت۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان ساری باتوں سے جو شرک تم کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین انسان کی طرف آئے، فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پھر جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو بڑا ہو کے وہ اوپنلی، کھلم کھلا چیلنج کرنے لگ گیا ہے اللہ رب العالمین کو۔ خصیم کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو۔ یہ خصم ان کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اور خصیم جھگڑا کرنے والا۔ تو خصیم مبین، وہ اوپنلی اللہ کو چیلنج کرنے لگ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ایک بوند سے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور پھر جب پیدا کر کے اس کو کھڑا کیا ہے تو پھر وہ اللہ کو چیلنج کرنے لگ گیا ہے۔ آپ ذرا اس پروسیجر کو دیکھیں تو انسان کی حیثیت کیا ہے، اور جو وہ دعوے کرتا ہے آج، یعنی دنیا میں آنے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، عقل و شعور حاصل کر لینے کے بعد جو دعوے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کھلم کھلے چیلنج کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نطفہ ہے، 40 دن تک، 40 دن تک ماں کے پیٹ میں یہ پانی کی طرح رہتا ہے، اور پھر اگلے 40 دن جیسے خون جمع ہوتا ہے نا، خون جم جاتا ہے خون، تو یہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، وہ جو پانی ہوتا ہے وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر اگلے 40 دن کے بعد یہ جو ہے نا بوٹی بن جاتا ہے، یعنی 120 دن کے بعد یہ بوٹی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا پروسیجر ہے، 40 دن ماں کے پیٹ میں یہ پانی کی طرح ہی رہتا ہے، اور پھر اگلے 40 دن اس کی بوٹی بن جاتی ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے یہ، اور پھر اس کے اگلے 40 دن یہ مضبوط بوٹی بنتا ہے، اور پھر 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے،
اور پھر جہاں دل بننا ہوتا ہے نا تو وہاں ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے اور وہ ڈاٹ پھر موو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے، دل حرکت کرنے لگ جاتا ہے اگرچہ وہ چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے۔ تو 120 دن کے بعد اس کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کا دل نقطہ جو ہے نا وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو کوئی بھی جو پریگننسی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو، آج کل تو موجود ہے یہ ساری وہ کیمرے شیمرے سارا کچھ ہر چیز نظر آ جاتی ہے، تو 120 دن کے بعد جب اس بوٹی کو دیکھا جائے نا تو جہاں دل بن رہا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ کالا نقطہ ہوتا ہے اور وہ موو ہو رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونا شروع، وہ بوٹی بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کی شکل بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر ناک، آنکھیں، کان، منہ، چہرہ، دماغ، پھر بازو بننا، پھر ٹانگیں، اس کی ایسے شکل بننی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی، نہ اپنے کھانے کا اس کو پتا ہوتا ہے، نہ پینے کا پتا ہوتا ہے، نہ گرمی سردی کا پتا ہوتا ہے، نہ نفع نقصان کا پتا ہوتا ہے، نہ وہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کروں، ظاہر ہے میں تو اس فیلڈ کا یعنی ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ دوست مجھے بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے نا تو اللہ رب العالمین کا نظام ایسا ہے کہ جتنی اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، جتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں بچے کو، اگر وہ زیادہ انرجی اور کیلریز چاہیے ہوتی ہیں نا تو ماں کا دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اب کنیکشن دیکھیں ذرا، دو الگ الگ وجود ہوتے ہیں، بچہ ایک الگ وجود ہے اور ماں ایک الگ وجود ہے، دو الگ الگ وجود ہوتے ہیں، لیکن کنیکشن دیکھیں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ اگر بچے کو جتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں، جتنی انرجی اس کی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے، وہ آلریڈی موجود ہے اس کی باڈی میں، پھر بھی وہ ماں کا دودھ پینا چاہتا ہوتا ہے اگر، تو وہ جب دودھ پینا شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ صرف پانی ہوتا ہے، بالکل پانی، پتلے پانی کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین وہ کیلریز اس کو نہیں دیتے کیونکہ وہ آلریڈی اس کے جسم میں پوری ہوتی ہیں۔ جب بچہ ماں کا دودھ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو دونوں جو وجود ہیں علیحدہ علیحدہ، ان کا سسٹم ایک ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ماں کی باڈی کو بتاتی ہے کہ بچے کو کتنی کیلوریز چاہیے، اس کو کتنی انرجی چاہیے، اس کے حساب سے ماں کی چھاتی سے دودھ جو ہے نا وہ بچے کی جسم میں منتقل ہوتا ہے اور شفٹ ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ صرف ایک پانی کی طرح ہوتا ہے، اگر جتنی اس کو انرجی اور کیلوری چاہیے ہوتی ہے پھر اس کے حساب سے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کے حساب سے طاقت اس کو منتقل ہوتی ہے۔ یہ میرے رب کا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ چیلنج کرتا ہے، خصیم مبین، فائزہ ہوا خصیم مبین، وہ کہتے ہیں اللہ ہے کدھر، ہے کون وہ، میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں تو خود ہی دنیا میں آیا ہوں، میں تو اپنے سارے کام خود کرتا ہوں۔ اچھا آپ اندازہ فرمائیں، آپ میں سے وہ لوگ جن کے بچے ہیں، اللہ سب کو عطا فرمائے، جن کے بچوں کو اس بات کی جلدی سمجھ آئے گی کہ والدین کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، والدین کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، جو تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں وہ برداشت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اگر اولاد جب بڑی ہو تو ماں اور باپ کو چیلنج کرے، بدتمیزی کرے، انسلٹ کرے، ان کو چیلنج کرے کہ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا عجیب لگتا ہے، اور ماں اور باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر ماں اس کو سارا کچھ بتائے نا کہ تم کیا تھے، کیسے تمہیں میں نے پالا، کیسے تیری پرورش کی، کیسے بڑا کیا ہے،
تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک بچہ ماں باپ کو چیلنج کرے تو ان کو کتنا عجیب لگتا ہے اور کتنی یہ بد تہذیبی اور بدتمیزی لگتی ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ اگر وہی بچہ، اگر وہی شخص اپنے مالک کو، خالق کو چیلنج کر دے. اب ماں باپ نے بچے کو پیدا نہیں کیا، وہ ذریعہ بنے ہیں. اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں. اصل خالق تو وہ ہے جس نے ماں باپ کو یہ عطا کیا ہے، جس نے اس بچے کی دیکھ بھال پرورش کے لیے ماں باپ بنائے ہیں. جب یہی شخص اس رب کو چیلنج کرتا ہے تو کتنا عجیب لگتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ چیلنج کرنے لگ جاتا ہے. پھر اللہ نے اپنے اور انعام کا ذکر کیا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے جانور اسی نے پیدا کیے تمہارے لیے. یہ جو انعام ہے نا، الانعام، یہ جو مویشی ہوتے ہیں نا، جن کو ہم گھریلو مویشی کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں، یہ انعام ان کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو انعام بولتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے مویشی پیدا کیے تمہارے لیے. فیہا دفع، تمہارے لیے اس میں تمہاری زندگی کے بچاؤ کا سامان ہے. دفع کا معنی ہوتا ہے جسمانی طور پر جسم کو پروٹیکشن دینے کا جو سامان ہوتا ہے وہ دفن ہوتا ہے. آپ کو ابھی سردیاں آگے، جو سردی لگ رہی ہے آپ کو، آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، یہ دفن ہے آپ کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فیہا دفع، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچانے کا بندوبست سامان ہے تمہارا. یہ جو جانور کے بال اتارتے تھے لوگ اور ان کی رسیاں بناتے تھے، انہی رسیوں کے خیمے بنتے تھے، انہی رسیوں کے کپڑے بنتے تھے، انہی رسیوں کی چادریں بنتی تھی بڑی جو اوپر لی جاتی ہیں. تو یہ جانوروں کے بالوں سے ہی لوگ تیار کرتے تھے. دھاگا بنتا تھا ان سے پھر آگے کپڑے بنتے تھے اور اسی سے خیمے بنتے تھے. ان کے چمڑے سے، ان کی کھال سے مختلف چیزیں لوگ بناتے تھے سردیوں میں بچاؤ کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنَافِعُ، اس کے علاوہ جو دوسرے بہت سارے فائدے ہیں جانوروں سے، اللہ نے وہ تمہیں عطا کیے. یہ جو لفظ منافع ہے نا، آج کل کے زمانے میں یہ بڑی اچھی طرح سمجھ آتا ہے. جیسے جیسے زمانہ آگے سائنس ترقی کر رہی ہے تو اور زیادہ منافع جو ہے نا وہ نکل رہے ہیں. آج بھی آپ اندازہ کریں کہ جانوروں کا کوئی ایک بال بھی ایسا نہیں ہے جو فضول ہو. ان کے بال بھی بے شمار کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کی سکن بے شمار چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، ان کی ہڈیاں بے شمار چیزوں میں استعمال ہو رہی ہیں، ان کے ٹیشوز بے شمار چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں. جانور کی کون سی چیز ہے جو ضائع ہو جاتی ہے اور کون سی چیز ہے جو استعمال میں نہیں آ رہی؟ ان کے گوبر تک ہر چیز اس کی کھاد بن رہی ہے. کون سی چیز ہے جو استعمال نہیں ہوتی؟ اللہ رب العالمین نے یہ منافع کا لفظ بول کر یہ سارا کچھ اس کے اندر انکلوڈ فرما دیا. وہ منافع، اور بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. تو جب کھانے کا ذکر کیا نا اللہ پاک نے، گوشت کھانے کا، تو وَالْأَنْعَامَ فرمایا. یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھیں، آگے پھر اس کی ضرورت پڑے گی. تو انعام جو ہوتے ہیں نا اس کو آپ کھاتے ہیں، یعنی جو اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ ہیں وہ جانور جو کھانے والے ہیں. ان کے لیے اللہ نے انعام کا لفظ استعمال کیا. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. اگلی بات دیکھیں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو تمہارے لیے اس کے اندر کپڑے بنتے ہیں، سردی کا سامان ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں. ان کی ہڈیاں، ان کی کھالیں استعمال کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے کھاتے بھی ہو. اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور یہ جانور تمہارے لیے خوبصورتی اور زینت کا بھی ذریعہ ہیں. اس کے اندر تمہارے لیے شان و شوکت ہے. جمال کا معنی شان و شوکت ہے.
جمال کا معنی شان و شوکت، یہ تمہارے لیے شان و شوکت کا ذریعہ ہے. حین تریحون، جب یہ شام کو تم ان کو واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، جب صبح کو لے کے جاتے ہو باہر. جس ماحول میں یہ بات ہو رہی تھی نا، تو اس ماحول میں ایک ایک جانور آپ یوں سمجھے ایک ایک گاڑی کار کے برابر ہے. اگر ایک آدمی کے شو روم ہوں، بے شمار گاڑیاں اس کے پاس ہوں، اس کی فیکٹریاں ہوں بہت ساری، تو یہ اس کی شان و شوکت کا ذریعہ ہے نا. اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں یہ آج بھی ایسا ہی ہے. جن کے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ جانوروں کی کیسے شان و شوکت کا ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے جمال ہے، شان و شوکت ہے. حین تریحون و حین تسرحون، جب شام کو یہ چراگاہوں سے وہ واپس تمہارے ویلیو میں آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کے جانور ہیں، یہ گائے، یہ بھینسیں، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ کس کی ہیں. اور جب تم صبح لے کے نکلتے ہو تو پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے جانور اس آدمی نے رکھے ہوئے ہیں. تو جس کے جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے اتنا وہ مالدار امیر اور بڑا آدمی ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور فائدہ بیان کیا جانوروں کا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں کہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں. اِلَى بَلَدٍ، ایسے علاقوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. لم تکن بالغیہ، تم خود اگر لے کے جاؤ تو تم وہاں نہیں پہنچ سکتے. تمہیں خود وہ سامان وہاں پہنچانا پڑ جائے تو تم نہیں پہنچا سکتے. تم وہ سامان وہاں لے کر نہیں پہنچ سکتے. الا بشق الانفس، یہ شق جو ہے نا یہ مشقت سے بھی نکلا ہے، اور یہ جو شق ہے نا یہ ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، ایک حصہ علیحدہ ہو جائے. جسم کا ایک حصہ جو ہے نا اس کو بھی شق کہتے ہیں. بشق الانفس، اگر تمہیں خود لے کے جانا پڑے اس کا مطلب ہے کہ تمہاری جانیں ٹوٹ جائیں. بشق الانفس کا معنی تمہارے جسم کے ٹکڑے، تمہاری جانیں ٹوٹ جائیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ میری تو باڈی ٹوٹ گئی ہے، اتنا تھک گیا ہوں. تو وہی لفظ اللہ نے یہاں استعمال فرمایا، لم تکونوا ببالغیہ الا بشق الانفس. اگر تمہیں خود لے کے جانا پڑے تو تم نہیں پہنچا سکتے ہو سوائے کہ تمہارے جسم ٹوٹ جائے. تمہیں اپنے جسم توڑنے پڑے، تمہیں مشقت اٹھانی پڑے، تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑے، پھر تم وہ چیزیں لے کے وہاں پہنچ سکتے ہو. وہ بھی کچھ پہنچ سکتے ہیں کچھ نہیں پہنچ. تو وہاں تمہارے جانور یہ تمہاری چیزیں اٹھا کے پہنچتے ہیں. آج بھی دنیا کی کوئی آرمی ایسی نہیں ہے جس کے پاس جانور نہ ہو. دنیا میں کئی علاقے ایسے ہیں وہاں پہ نہ جہاز پہنچتے ہیں، نہ ٹرین پہنچتی ہے، نہ گاڑیاں پہنچتی ہیں. وہاں پہ یہ گھوڑے، گدھے اور خچر پہنچتے ہیں. یہ جانور وہاں چیزیں لے کے پہنچتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہارے لیے بار برداری کا کام، تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، ایسے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں جہاں تم خود نہیں پہنچ سکتے. تم ٹوٹ جاؤ اگر تم خود لے کے جاؤ. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ تیرے رب نے نعمتیں تمہیں عطا کر رکھی ہیں، بے شک تمہارا رب وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اس لیے سارے انتظام اس نے تمہارے لیے کیے ہوئے. اب اللہ رب العالمین نے اگلی بات فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر اور گدے، لترکبوها تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو، وزینتن اور یہ تمہارے لیے شان و شوکت بھی ہیں، خوبصورتی اور زینت کا ذریعہ بھی ہیں. اب سواری کرنے کی جب بات کی نا تو پھر اللہ پاک نے گھوڑے، خچر اور گدھے کا ذکر کیا. اور جب گوشت کھانے کی بات کی تو اللہ پاک نے الانعام کا ذکر کیا جس میں مویشی ہیں دوسرے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ لفظ کو ذہن میں رکھے. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا منھا تاکلون، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. جب گوشت کی بات کی تھی اس وقت گھوڑے گدھے کا ذکر نہیں کیا تھا. اب جب سواری کی بات کی ہے اب اللہ رب العالمین نے گھوڑے گدھے کا ذکر کیا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، اللہ نے تمہیں گھوڑے دیے، خچر دیے اور گدھے دیے
تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو اور یہ تمہارے لیے شان و شوکت بھی ہیں۔ تو آج بھی یعنی گھوڑا جو ہے یہ اس کی تو دیکھیں بھینس دودھ بھی دیتی ہے، دودھ دیتی ہے بھینس، اور دودھ آپ جانتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، اور گائے دودھ دیتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ گھوڑا دودھ نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود یہ گائے بھینس سے کہیں مہنگا ہے، یہ اس کی اپنی شان ہے، گھوڑے کی اپنی شان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سواری کے لیے، اس لیے گھوڑے کے بارے میں جو فقہا ہیں اس کے مختلف اوپینین ہیں۔ میجارٹی کے نزدیک تو یہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے گوشت کھانے کے لیے الگ جانوروں کا ذکر کیا ہے اور سواری کے جانوروں کا الگ ذکر کیا ہے، تو یہ سواری کا جانور ہے، گوشت کھانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے جن کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے وہ سارے حرام ہیں، خچر بھی حرام ہے، گدھا بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جس ترتیب کے ساتھ جس کیٹیگری میں اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کیٹیگری حرام جانوروں کی ہے، لہذا گھوڑے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، یہ تو سواری کا جانور ہے۔ اور حنفی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھوڑا جو ہے یہ جہاد کا آلہ ہے، یہ تو ہتھیار ہے، یہ تو سورس ہے جہاد کا، اور اگر آپ گھوڑے کھانا شروع کر دو گے تو پھر تمہارا جہاد متاثر ہوگا، تمہاری آرمی متاثر ہوگی، لہذا جو گھوڑا ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ گھوڑا کھانے کی اجازت ہے، نہ کھانا یہ الگ بات ہے، اس کا آلہ جہاد ہونا الگ بات ہے، اس کی ضرورت ہونا وہ الگ ایشو ہے، لیکن اس کا کھانا حرام نہیں ہے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ ایک اوپینین ہے۔ لیکن جو خچر اور جو گدھا ہے، تو خچر جو ہے یہ گدھے ہی کی قسم ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح فرمایا تھا تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ ایک آپ نے فرمایا تھا جو متع کا نکاح ہوتا ہے تو یہ آج سے حرام ہے، اس سے پہلے متع جائز تھا، ٹھیک ہے۔ متع کا نکاح یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ٹائم طے کر لیں کہ میں فلاں عورت کے ساتھ اتنے ٹائم کے لیے، لمیٹڈ نکاح، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، کوئی ٹائم طے کر لیں، اتنے عرصے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اور وہ اس کی فیس پے کرتا ہے، تو یہ نکاح متع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لمیٹڈ جو نکاح ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، جب کسی اور کے ساتھ بندہ نکاح کرتا ہے تو ٹائم کی قید نہیں ہوتی، وہ فار ایور نکاح کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر ٹائم طے کر کے کریں گے تو پھر وہ نکاح متع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے جائز تھا، بہت سے صحابہ نے کیا ہے، لیکن خیبر جب فتح ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جتنی سوشل چینجز آئی ہیں یہ گریجولی آئی ہیں، آہستہ آہستہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر فتح کرنے کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا ایک تو متع کا نکاح حرام ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حمر الاہلیہ جو پیٹ ڈونکی ہوتے ہیں، گھریلو گدھے جو ہوتے ہیں، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جو جنگلی گدھا ہے جس کو زیبرا کہتے ہیں، تو اس کو علماء نے گھوڑے کے ساتھ شامل کیا ہے، تو وہ جنگلی گدھا جو ہے اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ کے نزدیک مکروہ ہے، کچھ کے نزدیک وہ گھوڑا ہے وہ حلال ہے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ باقاعدہ اس میں گھریلو گدھا کہا گیا ہے، حمر الاہلیہ جو پیٹ ڈونکی ہے، جو آپ کا گھریلو گدھا ہے، اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو سواری کے جانوروں میں ذکر کیا ہے، تو یہ سواری کے لیے استعمال ہوں گے۔ اگلی بات، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاز کا، ٹرین کا، گاڑیوں کا، کاروں کا، ٹرکوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ قرآن میں کہاں جہازوں کا ذکر ہے اور کہاں ٹرینوں کا ذکر ہے اور کاروں کا اور ٹرکوں کا کہاں ذکر آ گیا؟ جی اللہ رب العالمین نے الفاظ ایسے فرمائے ہیں کہ نہ صرف جہاز اور ٹرین اور یہ گاڑیاں، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی، انسان ان کو بنائیں گے، انوینٹ کریں گے،
ان سب کا اللہ نے ذکر فرما دیا. اگلے الفاظ دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں یخلق ما لا تعلمون, اور اللہ رب العالمین وہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کرے گا اور پیدا کرتا ہے جن کو تم آج نہیں جانتے. ایسی ایسی چیزیں وہ بنائے گا, یخلق دونوں ترجمے ہوتے ہیں اس کے, بنائے گا اور بناتا ہے, پیدا کرے گا اور پیدا کرتا ہے. وہ یخلق ما لا تعلمون, اور اللہ ایسی چیزیں تمہارے لیے بناتا ہے اور بنائے گا جس کو تم آج نہیں جانتے ہو. ایسی ایسی چیزیں سواری کے لیے, بار برداری کے لیے, انسان کی سہولت کے لیے اللہ ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو ہر زمانے کے انسان کو پتہ نہیں ہے کل کیا چیز جو ہے نا وہ ایجاد ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں. یہ جو ماں ہے نا, ماں, یہ ماں بڑا عام ہے, اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے. یخلق ما لا تعلمون, اور وہ بناتا ہے تمہارے لیے وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. اس کے بعد آخری آیت جو ہے نا آج کے سبق کی, تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے نام نہیں لیے چیزوں کے, مطلب جیسے اللہ نے گھوڑے کا نام لیا, گدھے کا نام لیا, خچر کا نام لیا, باقی چیزوں کا نام لیا, تو اللہ جہاز کا, ٹرین کا, گاڑیوں کا بھی نام لے لیتے, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. لیکن بعض اوقات وقت سے پہلے اگر آپ کوئی چیز کا نام لیتے ہیں نا تو لوگ نہیں مانتے, لوگ انکار کر دیتے, کفر کر دیتے. میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں, چلیں 100 سال کی مثال لے لیتے ہیں. 100 سال پہلے, حالانکہ اسے یعنی 100 میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, لیکن چلیں 100 سال پہلے اگر کوئی آپ سے کہتا کہ لاؤڈ سپیکر بھی ایک چیز ہے جس پہ بندہ جب بولتا ہے نا تو بہت دور تک آواز جاتی ہے, تو لوگ مان لیتے. اور اگر 50 سال پہلے اگر آپ کو کوئی کہتا کہ یعنی ایسے بھی ہیں کہ دنیا میں کونے بندہ بیٹھا ہو نا, دوسرے کونے سے بندہ بات کرے تو ایک دوسرے کی فوٹو بھی دیکھ سکتا ہے, آواز بھی سن سکتا ہے کلیئرلی, ایسے جیسے لائیو ہوتے ہیں. اور اگر 100 سال پہلے کوئی آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں بتاتا تو آپ مان لیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت سے پہلے ان کا نام آ جاتا, تو وقت سے پہلے نام لینے سے لوگ نہیں مانتے, مذاق اڑاتے, انکار کرتے, کفر کر دیتے. لیکن جیسے سے وقت آتا ہے لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمیں ماننا پڑ رہا ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی روزانہ عجیب چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور ہم مانتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ وقت سے پہلے نہیں, اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہر وہ چیز. اور جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے نا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو وہ پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ بابا جی جو ہے نا ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, اور تم نہیں مانتے تھے. اب یہ دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں, ان سے پوچھیں چلے گی کہاں پہ, یہ ان پہاڑوں پہ چلے گی کشتی, یہاں تو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تو یہ کشتی بنا رہے ہیں, وہ کہاں چلے گی, یہ کیسی کشتی بنا رہے ہیں. کیونکہ وہ وقت سے پہلے چیز ان کو نظر آ رہی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا, مذاق اڑایا. جب ٹائم ہوا اور حکم ہوا زمین کو پانی نکالنے کا اور آسمان کو پانی برسانے کا, ہر طرف پانی پانی ہو گیا, پھر کو نظر آیا کہ کشتی کہاں چلے گی. یہ سب انتظام اللہ کے ہوتے. وقت سے پہلے کسی چیز کا نام آ جائے لوگ انکار کر دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیے, ایک لفظ ما استعمال کیا اور قیامت تک کے لیے ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر شامل فرما دی. وہ یخلق ما لا تعلمون, اور اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا تمہارے لیے جو تم نہیں جانتے ہو. اور آخری آیت دیکھیں ذرا, وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, اور اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ دکھانا. سیدھا راستہ دکھانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. سیدھا راستہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ دکھائے, یہ اللہ پر ہے سیدھا راستہ دکھانا.
باقی جتنے بھی تمہیں راستے دکھائیں گے وہ سیدھے نہیں ہوں گے، سیدھا صرف وہ ہوگا جو اللہ تمہیں دکھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهَا جائر، اور ان راستوں میں سے کچھ لوگوں نے خود ٹیڑے کر لیے ہیں، ان راستوں میں سے کچھ ٹیڑے ہیں، اور وہ جو ٹیڑے ہیں نا وہ اللہ نے نہیں آپ کو دکھائے ہیں، وہ انسان خود اپنی طرف سے شیطان کی رہنمائی میں اور اپنے نفس کی رہنمائی میں ان کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اور جو ٹیڑھے میڑے راستے ہیں نا جن پہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اس کو اصل منزل سے دور کرتے ہیں، وہ انسانوں نے اس کے اندر خود ٹیڑھ پیدا کر لیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تم سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ نہیں ہدایت دے رہا تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتا، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کی سکیم کے خلاف ہے۔ اللہ کی سکیم یہ نہیں ہے، اللہ زبردستی نہیں کریں گے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار اور اتھارٹی دی ہے، راستے دکھائے ہیں اللہ پاک نے، اب اس پہ چلنا ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے، زبردستی کرتے تو کوئی بھی الٹے راستے پہ نہ جاتا، سارے کے سارے سیدھے راستے پہ چلتے۔ یہ مطلب ہے اللہ ہداکم اجمعین کا۔ دیکھیں نا، فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اب اللہ نے ان کے اندر سسٹم ہی نہیں رکھا کسی اور طرف جانے کا، سینس ہی نہیں ہے ان کے اندر، وہ چپ ہی نہیں لگی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی سوچ سکے۔ کوئی غلطی گناہ ان کے اندر آ جائے، یہ ان کے اندر چپ ہی نہیں ہے، ان کو اختیار ہی نہیں دیا۔ باقی بھی مخلوقات بھی ہیں، لیکن جو انسان اور جن ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین نے صحیح راستہ دکھایا۔ اس کے بعد اللہ کی سکیم یہ ہے کہ اپنی مرضی کرو، اور اللہ نے چوائس دی۔ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں چوائس نہ دیتے اور ہر کوئی سیدھے راستے پہ رہتا فرشتوں کی طرح، لیکن یہ اللہ کی سکیم نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ کی سکیم یہ ہے کہ وہ تمہیں دکھا کے پھر تمہیں اپنی مرضی پہ چھوڑ دے، تمہارا امتحان لے، تو یہی تمہارا امتحان ہے۔ اب یہ جو ہے نا، ایک ہے سیدھا راستہ اللہ کا، اور کچھ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں شیطان کے راستے، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے، وہ منزل سے بندے کو ہٹاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی کسی کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر ایک سیدھی لائن ڈرو کی، ایسے سیدھی لائن ڈرو کی، اور صحابہ کو فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ، اس کے اینڈ پہ جنت ہے۔ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ پھر آپ نے اسی راستے کے دائیں بائیں جو ہے نا، اس کے اوپر سے ایسے جو ہے نا ٹیڑھے میرے ایسے زگ زیگ بنائے، زگ زیگ ایسے ایسے، تو فرمایا یہ ہیں شیطان کے راستے، دائیں بھی بائیں بھی ادھر بھی ادھر بھی، یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، ان کے اینڈ پہ دوزخ ہے۔ تو آپ نے ڈرو کر کے لائنیں لگا کے صحابہ کو سمجھایا۔ تو تعلیم دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ڈرائنگ کریں، آپ ڈرو کریں چیزیں، آپ شکلیں بنائیں اور پھر ان کو سمجھائیں۔ تو یہ شکلوں کے ذریعے سے، ڈرائنگ کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنا سمجھانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جو جدید ذرائع موجود ہوں، جدید طریقے موجود ہوں کہ انسان شکل بنا کے، لائنیں لگا کے، ڈرائنگ کر کے کوئی چیز سمجھا لے، تو یہ بھی تعلیم کا طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ بھی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسا کر کے صحابہ کو بتایا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔